بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم اپنا یو کام کی بک کا لیسن نمبر 16 کر رہے ہیں۔ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو ہاف لیسن کی ٹرانسلیشن کرائی تھی۔ آج کے لیسن میں ہم نیکسٹ جو ریمیننگ ہاف ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ لائن نمبر ہے بیٹا 18، پیج نمبر ہے 83۔ ان انگلش لیسنس، انگریزی کے اسباق میں وی ریڈ ہم پڑھتے تھے آل اباؤٹ سنو، قدرتی برف کے بارے میں، اینڈ روبن ریڈ بریسٹ، اور سرخ چھاتی والی چڑیا کے بارے، روبن کے بارے میں۔ اینڈ ان ہائیجین، اور حفظان صحت میں، وی ہیڈ ٹو رائٹ ہمیں لکھنا ہوتا تھا، ان این ایگزامینیشن ایک امتحان میں، ہاؤ آ واٹر سسٹرن ورکڈ کہ پانی والی ٹینکی کیسے کام کرتی ہے۔ وین موسٹ آف اس جب کہ ہم میں سے زیادہ تر ہیڈ نیور سین ون پانی والی ایک ٹینکی دیکھی ہی نہیں تھی، کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کی ٹرانسلیشن پھر سے دیکھ لیں۔ انگریزی کے اسباق میں ہمیں قدرتی برف اور سرخ چھاتی والی چڑیا روبن کے بارے میں پڑھنا ہوتا تھا۔ حفظان صحت میں ہمیں امتحان میں لکھنا ہوتا تھا کہ ایک پانی والی ٹینکی کیسے کام کرتی ہے، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر نے ایک پانی والی ٹینکی کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ نیکسٹ ہے بیٹا ڈیورنگ فزیکل ٹریننگ، جسمانی تربیت کے پیریڈز مین اوقات۔ ڈیورنگ کے دوران، فزیکل ٹریننگ جسمانی تربیت کے اوقات کے دوران، وی ور ٹاٹ ہمیں سکھایا جاتا، دا انگلش میپول ڈانس انگریزی میپول رقص، اینڈ انگلش فوک ڈانسز اور دوسرے انگریزی عوامی رقص سکھائے جاتے، لائک پوپ گوز دا ویزل۔ یہ رقص ہیں جو ڈانس ہیں ان کے نام ہیں، آپ ان کے نام ویسے ہی بولیں گے، پوپ گوز دا ویزل، ایپنگ فوریسٹ، نیو کاسل اینڈ میری میری ملک میڈس۔ دوبارہ دیکھیں، ڈیورنگ فزیکل پیریڈز، جسمانی تربیت کے اوقات کے دوران، وی ور ٹاٹ ہمیں سکھایا جاتا تھا، انگلش میپول ڈانس اینڈ انگلش فوک ڈانسز، انگریزی میپول رقص اور دوسرے عوامی انگریزی رقص سکھائے جاتے تھے، جیسے کہ پوپ گو دا ویزل، ایپنگ فوریسٹ، نیو کاسل اور میری میری ملک میڈ۔ وی پرفارم دا میپول ڈانس ونس، ہم ایک مرتبہ ادا کرتے، ونس ایک مرتبہ، پرفارم ادا کرتے، میپول ڈانس میپول کا رقص، ایز این ایگزیبیشن نمائش کے طور سے، آن اسپورٹس ڈے کھیلوں کے دن پہ، اینڈ اینی ون اور جس کسی نے بھی، ہو ہیز ڈن اٹ اسے کیا ہے، یہ میپول کا رقص کیا ہے، جس کسی نے بھی یہ میپول کا رقص کیا ہے، نوز جانتا ہے، واٹ اے ٹرکی بزنس اٹ از کہ یہ کتنا مشکل پیچیدہ، ٹرکی مشکل یا پیچیدہ ہوتا ہے، بزنس اٹ از کام ہے، بزنس کا مطلب کاروبار ہوتا ہے، لیکن اب ڈانس کرنے کی بات ہو رہی ہے تو بزنس کا مطلب ہم یہاں کام لیں گے کہ یہ کتنا پیچیدہ کام ہے۔ اٹ از اے ٹرکی بزنس اٹ از، یہ کتنا پیچیدہ بات ہے، کام ہے، ٹو گیٹ آل دا ریبنس پلیٹڈ کریکٹلی کہ آپ کو تمام فیتے ترتیب سے لگانے ہوتے ہیں، ہوشیاری کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں، صحیح کرنے ہوتے ہیں۔ ون مسٹیک ایک غلطی، اینڈ دا ڈانسرز اور رقاص ناچنے والے، رقص کرنے والے، کوڈ بی ڈسگریسڈ بے عزت ہو سکتے ہیں، فار ایور ہمیشہ کے لیے۔ اور جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے، یہ میپول کا رقص کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا ہی پیچیدہ کام ہے، کیونکہ ڈانس کرنے کے دوران آپ کو تمام ریبنز کو صحیح انداز میں صحیح کرنا ہوتا ہے، ترتیب سے لگانا ہوتا ہے، صرف ایک غلطی اور رقص کرنے والے ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو سکتے ہیں۔ سوئمنگ کلاسز، سلائی کڑھائی کی جماعتیں، ور آور فیوریٹ پیریڈز، ہمارے پسندیدہ اوقات کار تھے، ایز وی کوڈ سٹ ان گروپس، جیسے کہ ہم گروہ کی شکل میں بیٹھ جاتے، اینڈ ٹاک الاٹ اور بہت باتیں کرتے۔ سلائی کڑھائی کے اوقات ہمارے پسندیدہ اوقات تھے کیونکہ اس دوران ہم گروہ کی شکل میں بیٹھ جاتے اور بہت زیادہ باتیں کرتے۔ وی ڈیڈ سیمپلز آف چین سٹچ، ہم زنجیر نما ٹانکوں کے نمونے بناتے، وی ڈیڈ ہم بناتے، سیمپلز بھی نمونے، آف چین سٹچ زنجیر نما ٹانکے، سیٹن سٹچ سیٹن نما ٹانکے، فیدر سٹچ پر نما ٹانکے،
हेयरिंग बोन स्टिच, हड्डी के सुराख नुमा टांके, बटन होल स्टिच, बटनों के सुराखों वाले टांके, ETC वगैरह। एम्ब्रॉयडरी ऑन टेबल रनर्स, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई करना। ऑन टेबल रनर्स, टेबल रनर्स का मतलब होता है मेज़ पोश, यानी बड़ी सी टेबल लगाई जाती है, उसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर कढ़ाई करते हैं, उसको मेज़ पोश भी बोलते हैं। मेज़ पोश पे कढ़ाई करना। क्रॉस स्टिच, मुखालिफ टांके लगाना। वुलन पर्सेस, और वुलन पर्सेस होते हैं बेटा वो जो हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सिस कहते हैं उनको, बटुओं को, या दूसरे जो लेडीज़ पर्स होते हैं उनको भी आप पर्स जो है वो बोल सकते हैं। तो वो कहता है कि बटुओं के नमूने बनाना या फिर टेबल के ऊपर कपड़ा लगाकर उसकी कढ़ाई करना। बट नॉट अ सिंगल गारमेंट डिड वी स्यू, लेकिन एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था। बट लेकिन नॉट अ सिंगल गारमेंट, एक कपड़ा भी, डिड वी स्यू हमने सिया, विच कुड हैव बीन मोर, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल, जो कि ज़्यादा मुफीद या अमली होता। वो कहती है रुत, वो जो लड़की है वो ये बताती है कि हमने एक भी कपड़ा ऐसा ना किया सिया जो कि ज़्यादा अमली या मुफीद होता। वंस अ ईयर, साल में एक मरतबा, एन इंग्लिश लेडी, एक अंग्रेज़ी खातून, वुड कम, आती, टू इंस्पेक्ट आवर नीडल वर्क, हमारे सिलाई के काम की मुआयना करने। इंस्पेक्ट मीन मुआयना करना, जांच पड़ताल करना। आवर नीडल वर्क, हमारे सुई का काम यानी सिलाई का काम। एंड वो बिटाइड, वो का मतलब होता है शामत, आफत, मुसीबत। बिटाइड द गर्ल्स, उन लड़कियों की आफत या मुसीबत आ जाती, हुज वर्क, जिनका काम, वाज नॉट प्रेजेंटेबल, दिखाने के काबिल ना होता। फॉर इट वाज नॉट डिस्प्लेड, चूँकि वो नहीं दिखाया जाता था। एंड दे वर बैनिश्ड, उनको बंद कर दिया जाता, टू द टॉयलेट्स, गुसल खानों में, फॉर द ड्यूरेशन, के दौरान, ऑफ द एग्जामिनर्स विज़िट, उस मुमतहन, एग्जामिनर का मतलब क्या होता है, मुमतहन, उस मुमतहन के दौरे के दौरान, विज़िट भी दौरा भी कह सकते हैं आप, उस मुमतहन के दौरे के दौरान ऐसी लड़कियां जिनका काम दिखाने के काबिल ना होता, उन्हें गुस्ल खानों में बंद कर दिया जाता। तो बेटा ये लाइन नंबर 19 है इन इंग्लिश लेसन से लेकर ये लेसन के यहाँ विज़िट एंड तक। ये लेसन आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। इसके आप मीनिंग्स लिखेंगे पेंसिल से बुक के ऊपर और ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।